لیکن سب سے بڑی چیز جس چیز کی یہاں بحث ہو رہی ہے، جس چیز پہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ تزکیہ، کہ ہم کب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ کیا کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ میری زندگی میں ابھی اتنے دن باقی ہیں، ابھی مجھے اتنے سال زندہ رہنا ہے، ابھی میری موت اتنے دن سے پہلے نہیں آئے گی؟ جب کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ میری موت کب آئے گی تو وہ کیوں توبہ کی طرف توجہ نہیں کرتا اور خدا کی بارگاہ میں آ کر کیوں نہیں توبہ کرتا؟ آج صرف ہم لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ میرے عزیزوں، فلاں کیسا ہے اللہ اس کا حساب کر دے گا۔ آپ کیسے ہو آپ کو اپنا حساب خدا کی بارگاہ میں دینا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ فلاں کیسا ہے اللہ اس کا حساب کر دے گا۔ آج ہمیں اسی الجھن میں پھنسا دیا گیا ہے، ہمیں کوئی یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے صاف کرنا ہے۔ ہم نے بس ایک ایکس رے والا چشمہ پہن لیا ہے، ایک اینک لگا لی ہے جس سے ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے پھرتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا انسان ہے، ہاں یہ برا انسان ہے، یہ فلاں انسان ایسا ہے، فلاں انسان ویسا ہے۔ لیکن کبھی بھی وہ اینک اپنے وجود کی طرف نہیں مڑتی کہ انسان اپنے وجود میں بھی دیکھ کر کہے کہ میرا وجود کہاں پر ہے اور کس جگہ پر کھڑا ہے۔ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو لوگ میرے اوپر برس پڑتے ہیں کہ یہ تو ہر ایک کو برا بھلا کہنے سے روکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نہیں کہتا، یہ صوفیاء اکرام کی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو گناہ سے بچاؤ، اپنے آپ کو تو گندگی سے بچاؤ۔ خود دلدل میں چل رہے ہو، خود کیچڑ میں چل رہے ہو اور دوسرے کو کیچڑ میں گرنے سے روک رہے ہو۔ ارے پہلے اپنے آپ کو تو بچاؤ اس کیچڑ میں گرنے سے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، ہمیں دوسروں کی فکر ہے کہ ہمیں دوسروں کو بچانا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، ہم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا، آپ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں۔ کوئی اگر دوسرا نیک بات کہتا اسے قبول کرے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اس کی بھی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نیکی کے راستے پر چلائے، وہ اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر چلائے۔ تب اگر وہ کسی کو اس راستے پر چلنے کی تبلیغ کرے گا، وہ اس کی زود اثر ہوگی اور لوگوں کے دل میں گھر کر جائے گی۔ لیکن خود اگر نیک راستے پر عامل نہ ہو، صحیح راستے پر چلنے والا نہ ہو اور دوسرے کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرے گا، کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نہ دائیں دیکھیں، نہ بائیں دیکھیں، نہ پیچھے دیکھیں، نہ آگے دیکھیں، صرف گردن جھکا کے اپنے وجود کو دیکھیں کہ میرا وجود کتنا زیادہ نیکی کرنے والا ہے اور میرا وجود کتنی زیادہ برائیاں کرنے۔ وہ لوگ جو دائیں بائیں زیادہ دیکھتے ہیں وہ منزل تک پہنچتے کم ہیں، وہ راستے میں بھٹک جاتے ہیں یا وقت پر منزل پر نہیں پہنچتے ہیں۔ کبھی صوفیاء کی محفل میں آ کے بیٹھو تب پتہ چلے گا نا۔ ہم نے تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ کہہ کے ہمیں بہکا دیا گیا ہے کہ یہ تو دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، صوفیاء اگر نہیں دین سے قریب کریں گے تو اور کون دین سے قریب کرے گا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ایسی زبانیں چلاتے ہیں صوفیاء کے بارے میں، جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کر لو تم خدا کے ساتھ بیٹھنے والا شمار ہو جاؤ گے۔ آج لوگ ان مقدس ہستیوں سے لوگ کو دور کریں۔ ہم لوگ اس بارگاہ کے پروردہ ہیں۔ یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہتا، میں اللہ کے شکر کے طور پہ کہتا ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور جتنا کروں، چاہیے جتنا اس کا شکر کروں، وہ شکر کم ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی نعمت اس نے مجھے مرشدی مولائی کی صورت میں اور بزرگان دین کی جن کی صحبت مجھے ملی ہے، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ مجھ پر کرم۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز سے آشنا کرایا ہے کہ بیٹا زندگی کہتے کسے ہیں، انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس چیز سے آشنا کرایا ہے۔ آج ہم اس چیز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیے، تقریریں سن لیجئے، 100 تقریر میں سے شاید ہی کوئی ایک مولوی کی ایسی تقریر ملے گی جو اس بات کا احساس امت کے اندر پیدا کرتا ہو کہ اپنی ذات کے اندر غور کرو، اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرو، ورنہ 99 اسی چیز کی دعوت فکر دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فلاں ایسا اس کے ساتھ مت بیٹھو، فلاں ایسا اس کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، فلاں ایسا اس کے ساتھ یہ مت کرو۔ میرے عزیزوں، یہ صوفیاء اکرام کی تعلیم نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ تمہارے اندر ایسی کیفیت، ایسا جذبہ، ایسا مادہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو بجائے اس کو غلط کہنے کے تم اس کی ایسی تبلیغ کرو، اس کو ایسا سمجھاؤ کہ وہ بھی سیدھے راستے پر چلنے والا ہو۔